پاکستان کی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات کی مذمت، مقامات مقدسہ پر اسرائیل کے قبضے کے مذموم مقاصد کو ناقابل قبول قرار دیا۔ فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اردن میں وزارتی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ مسجد اقصی میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی در اندازی کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی آبادکاری اور فلسطینی علاقوں پر قبضے کو مسترد کرتا ہے۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ آبنائے ہرمز پر امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 48 گھنٹوں میں ایران کے ساتھ ڈیل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا ایران کے ساتھ اچھی بات چیت جاری ہے، جلد معاملات طے ہو جائیں گے۔ ایران کا بھی عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا اشارہ۔ سرکاری ٹی وی نے ایرانی عہدیدار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ عمان کے ساتھ مذاکرات نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک مفاہمت کے قریب ہیں۔ مذاکرات کا مقصد آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک درمیانی راہداری کا قیام ہے۔ راہداری فعال ہونے پر شمالی اور جنوبی راستوں کا متبادل ہوگی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے رابطے میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے معاہدے پر رضامندی ظاہر کی۔ معاہدے کی سپریم لیڈر اور قومی سلامتی کونسل سے منظوری درکار ہوگی۔ امریکہ ایران مذاکرات کی مثبت خبروں سے خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برینٹ $80 فی بیرل پر آ گیا۔ عمان کے ساتھ کسی بھی معاہدے سے آبنائے ہرمز فوری طور پر دوبارہ نہیں کھلے گی۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ مستقبل میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے انتظامات سے متعلق مذاکرات صرف تہران اور مسقط کے درمیان ہو رہے ہیں اور ان کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی جارحیت جاری رہنے تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ ایران سے جنگ میں امریکہ کے اہم فضائی دفاعی نظاموں کے 80% میزائل ختم ہو چکے۔ امریکی میڈیا ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی فوج اپنے تھارڈ دفاعی نظام کے 80% اور پیٹریٹ نظام کے تقریباً نصف انٹرسیپٹرز استعمال کر چکی۔ امریکی تھنک ٹینک کے مطابق ایران جنگ سے قبل امریکہ کے پاس جدید پیٹریٹ نظام کے تقریباً 2200 سے زائد انٹرسیپٹرز اور 400 سے زائد تھارڈ میزائل موجود تھے۔ امریکی فوج کے اعلیٰ کمانڈرز خبردار کر چکے ہیں کہ پینٹاگون کے اسلحے اور گولہ بارود کے ذخائر انتہائی خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں۔ خلیجی اتحادی ممالک نے بھی فضائی دفاعی نظاموں کی کمی پر تشویش کا اظہار کیا۔ یمن کی حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کا بحیرہ احمر میں سعودی آئل ٹینکر پر حملے کا دعویٰ۔ ترجمان حوثی گروپ کے مطابق سعودی شہر ینبوع کے ساحلی علاقے میں سعودی آئل ٹینکر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ یمنی بندرگاہ کے قریب بھارت کے کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ حدیدہ بندرگاہ کے قریب بحیرہ احمر میں ہوا۔ بھارتی جہاز غرق ہو گیا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ بھارتی کارگو جہاز پر حملہ کس نے کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈسکوز کی نجکاری میں سرمایہ کاری کی شمولیت کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایت۔ ڈسکوز کی اصلاحات سے متعلق اجلاس میں کہا کہ نجکاری کے عمل میں صارفین کے مفاد کو ترجیح دی جائے۔ ڈسکو کی نجکاری کے تمام مراحل مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی جائکا کے صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا معدنیات کے شعبے میں جائکا کے تعاون کا خیر مقدم۔ پاکستان کی معاشی اصلاحات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معدنیات کے شعبے کی ترقی ترجیحات میں شامل ہے۔ جائکا کے صدر نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون پر مذاکرات میں پیش رفت۔ دو طرفہ تجارتی فریم ورک کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر سے ورچوئل ملاقات کی۔ امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تجارتی شراکت داری پاکستان کی برآمدات میں اضافے کا ذریعہ بنے گی۔ امریکی تجارتی نمائندے نے پاکستان کی لیبر اور ریگولیٹری اصلاحات کو سراہا۔ جبری مشقت سے متعلق اصلاحاتی اقدامات پر امریکہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا باقی معاملات تکنیکی سطح پر مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اردن کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ ایمن صفدی سے ملاقات. دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کی بگڑتی صورتحال اور ایران امریکہ کشیدگی پر گفتگو کی. کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا. ایران کا مذاکراتی عمل میں فلسطینی رہنماؤں کے فیصلوں کی حمایت کا اعلان. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ ایران مذاکراتی عمل میں فلسطینی رہنماؤں کی طرف سے کیے جانے والے کسی بھی اقدام یا فیصلے کی حمایت کرے گا. کنٹرول لائن کے دونوں طرف یوم استحصال کشمیر پر قوم یک آواز. ملک بھر میں کشمیریوں کی حمایت میں ریلیاں مظاہرے. بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدام کی مذمت. حق خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کا ساتھ دینے کا عزم. مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں سے ان کے رہے سہے حقوق بھی چھین لیے تھے. کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک پر کشمیریوں کا بھارت کے خلاف احتجاج. اسلام آباد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. سائرن بجائے گئے. وزیر مملکت اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی از خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. بلاک چین اعتماد کو مضبوط کرتی ہے، یہ امانت کی شکل ہے. کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پیداواری صلاحیت کو بڑھا رہی ہے. مزدور اپنی ترسیلات زر بلاک چین ٹیکنالوجی سے کم خرچ پر بھیج سکتا ہے. وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور احد چیمہ سے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے صدر کی ملاقات. وفاقی وزیر نے جائکا کو ML1 ریلوے منصوبے پر مشترکہ فائنینسنگ کی دعوت دی. کہا ML1 میں ایشیائی ترقیاتی بینک سمیت دیگر ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. منصوبے سے تجارتی اور صنعتی رابطے مضبوط ہوں گے. صدر جائکا کی منصوبے پر غور کی یقین دہانی. سندھ حکومت نے محنت کشوں کی کم از کم ماہانہ اجرت 40,000 سے بڑھا کر 43,000 روپے کر دی. نئی اجرت کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کابینہ اجلاس میں مہران ہائی وے پر بھاری تجارتی گاڑیوں کے لیے ٹول ٹیکس کے نفاذ کی بھی منظوری دی. کابینہ کو دی گئی بریفنگ کے مطابق مجوزہ ٹول ٹیکس سے آپریشنل اخراجات کے بعد سالانہ 1 ارب 48 کروڑ روپے کی خالص آمدن متوقع ہے. کابینہ نے سندھ گورنمنٹ لینڈز مینجمنٹ بل 2026 کے مسودے پر بھی غور کیا. مجوزہ بل کے تحت سرکاری اراضی کی قیمتوں کا تعین مارکیٹ ویلیو کی بنیاد پر ہوگا. محکمہ تعلیم سندھ کا تعلیمی اداروں میں ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کا فیصلہ. محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل اب پیر تا جمعہ 5 روز ہوگا. تعلیمی اداروں میں تدریسی دورانیے میں 1 گھنٹے کا اضافہ ہوگا. فیصلے کا اطلاق تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں پر ہوگا. اور کراچی میں شارع فیصل پر نرسری کے قریب متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. نرسری سے ایئرپورٹ جانے والے ٹریک پر ٹریفک کی روانی متاثر. ٹریفک پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا.